اب جیسے آپ نے کسی کی مدد کی، جیسے فرض کیا کہ بھائی تنویر کے پاس پیسہ ویسا ہے نہیں، تو میں چلو یار یہ 1000 پاؤنڈ تم رکھ لو، بظاہر میں نے 1000 پاؤنڈ اس کو دے دیے، میں نے کمائے تھے، کتنا بڑا کام کیا میں نے، لیکن حقیقت میں کیا ہوا کہ جو 1000 پاؤنڈ میں نے دیے ہیں نازیہ نورین نے فیصل آباد سے سوال کیا ہے، گوہر شاہی مرحبا، مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، میں نے لکھا نہیں دیکھا۔ جو لوگ دوسروں کا حق مار کر کھا جاتے ہیں ان کا کیا؟ یہ کہتے تو ہیں لوگ کہ بھئی دوسرے کا حق مار کے کھا گئے، غلط بھی ہے یہ، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ کا نظام کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ مجھ سے چھین کے بھی کھا لیں گے نا، آپ نے اس سے چھین کے کھا لیا تو بظاہر تو آپ نے اس کا چھین کے کھایا ہے، لیکن کھایا اپنی تقدیر کا، یہ وہاں سے کم ہو جائے گا آپ کی تقدیر میں، بھلے کسی کا بھی چھین کے کھاؤ۔ تو یہ چوری یہی کی ہے آپ نے، وہ کتنے یعنی آپ خوش ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ فلاں چرا لیا، یہ مال میرے پاس نہیں تھا میں لے آیا، اس کا حق میں نے مار لیا، یہ ساری باتیں یہی کی ہیں۔ آپ نے حقیقی طور پر کسی کا حق نہیں مارا۔ کیوں نہیں مارا؟ کہ آپ نے اس سے بھی جو چھین کے کھایا ہے نا، اللہ آپ کے رزق سے وہاں سے نکال لے گا، اور اس سے جو چھین کے آپ نے کھایا ہے اللہ اس کو اور دے دے گا اس حصے کا۔ اس لیے بھائی کوئی چھین کے لے بھی جائے نا، فقیر یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی چھین کے لے بھی جائے نا تو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر سے نکال لے گا، تیرے مقدر کا جو گیا ہے تجھے اور دے دے گا۔ ایک دن میں کوٹری شریف میں ہی تھا تو سرکار نے اپنے آستانے پر گائے بکریاں وہ بھی جو ہے نا رکھی ہوئی، دودھ فریش بکریوں کا آئے، گائے کا دودھ آئے، وہ رکھی ہوئی تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ کوئی وہ چرا کے لے گیا، اب لوگ بڑے پریشان، لوگ کہنے لگے کہ سرکار یہ ہو گیا، چرا کے لے گئے۔ سرکار نے فرمایا یار کوئی ضرورت مند ہوگا لے گیا، خیر ہے۔ تو سرکار ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ اب جیسے آپ نے کسی کی مدد کی، جیسے فرض کیا کہ بھائی تنویر کے پاس پیسہ ویسا ہے نہیں، تو میں چلو یار یہ 1000 پاؤنڈ تم رکھ لو، بظاہر میں نے 1000 پاؤنڈ اس کو دے دیے، میں نے کمائے تھے، میں نے دے دیے، کتنا بڑا کام کیا میں نے، لیکن حقیقت میں کیا ہوا کہ جو 1000 پاؤنڈ میں نے دیے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی مجھے دے دیا، لیکن وہ 1000 پاؤنڈ جو میں نے اس کو دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر سے کاٹے ہیں، اور میرے نکلے ہیں تو وہ 1000 پاؤنڈ اللہ مجھے میرے واپس کر دے گا، مقدر میں ڈال دے گا، میرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب آپ کسی دوسرے کی مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھا دیتا ہے، اس لیے دل کھول کے مدد کیا کرو، ہاتھ مت رکھو، جتنا زیادہ ضرورت کے مندوں کو دو گے نا اللہ اتنا زیادہ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے سے، ان کو پیسہ دینے سے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے سے تو غریب نہیں ہوگا، تیرے مقدر کا رب جو ہے تجھے دیتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مستقل 2-4 آدمیوں کو مدد کرنا اپنا دستور بنا لیا کہ یہ 2-4 جو غریب آدمی محلے کے ہیں بھائی ان کو میں ہر مہینے جو ہے اتنے پیسے دوں کہ ان کا گھر چلتا رہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے مقدر کا ختم بھی ہو جائے گا تو پھر ان کے مقدر کا تجھ کو دینا شروع کر دے گا۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ میں کمی آئے گی، نہیں، کمی نہیں آئے گی، جو آپ نے اس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر سے کاٹ لے گا۔ یہ بندہ اگر پوچھے اے اللہ میرے مقدر سے 1000 پاؤنڈ کیوں کاٹے، بولو ہمارے بندے نے تجھے ہمارے ہی وجہ سے دیے ہیں، ہمارے بندے نے دیے ہیں نا، تو ہم نے اس لیے کاٹ لیے تیرے مقدر سے، ہمارے بندے نے دیے، تجھے دے تو دیا ہم نے۔ تو مدد کرو، ہاتھ مت روکو۔ تو اب جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام، یہ بات جو ہے اس طرح ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھائی ہے، دانے کے اوپر نام تو نہیں لکھا ہوتا لیکن آپ جو ہے
چوری کر کے کھائیں یا کما کے کھائیں، اپنے ہی مقدر کا کھائیں گے۔ اب سرکار نے یہی بات فرمائی تھی کہ جب تو نے کھانا ہی اپنے مقدر کا ہے تو حلال طریقے سے کمانا حرام سے کیوں کما رہا ہے؟ اپنے ہی مقدر کا کھانا ہے تجھے اور تو پھر اس کو حرام طریقے سے لے رہا ہے، تو کتنا بڑا بے وقوف ہے تو۔ یہ تو تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، تو نے حرام طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اپنا مال لیا رب سے مقدر کا اور وہ بھی حرام طریقے سے حرام کر لیا، حالانکہ تیرے مقدر میں ہے، تجھے تو ملے گا۔ تو خود ہی جو ہے وہ حرام طریقہ اختیار کر کے اس کو حرام بنا رہا ہے۔ جتنا لکھا ہے مقدر میں تو محنت کر، ملتا رہے، اور محنت نہیں کرے گا، کوئی سخی آ گیا تجھے دینا شروع ہو گیا، وہ بھی تیرے مقدر کا تجھے مل رہا ہے، لیکن جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل کر دے گا۔ تو سنگل پہ گزارا کر، کیونکہ تو آرام سے گھر پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے نا۔ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، تو محنت کیے بغیر کسی کی سخاوت کی وجہ سے تیرا پیٹ بھر رہا ہے۔ تو جو بندہ محنت کر کے کما کے تجھے کھلا رہا ہے تیرے مقدر کا، تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق ڈبل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ہم ان کو بغیر حساب دیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کے تقدیر ازل میں اتنا رزق لکھا ہے، گن گن کے۔ سرکار نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ جو اللہ کے لیے بھی گن گن کے دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی چن چن کے گن گن کے دیتا ہے، اور جو اللہ کو بغیر حساب کے ہاں یہ بھی لو یہ بھی لو، اللہ ان کو بھی چھپر پھاڑ کے دیتا ہے کہ جی میرا بندہ بغیر گنے میرے نام پر دے رہا ہے، تو میں رب ہو کر بھی گن گن کے دوں اسے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کو بغیر حساب کے دیتا ہے، کوئی حساب نہیں ہوتا کہ جی اتنا ملے گا، جتنا ہاتھ ان کا کھلا ہو دیتا رہتا ہے۔ اور دیتے وقت یہ مت سوچو کہ کافر ہے یا منافق ہے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے دو، بھلے کافر ہو دیتے رہو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی دعوت کی رات کو کہ بھئی تم آ جانا، تمہاری دعوت ہے، کھانے پہ ڈنر پہ بلایا۔ تو کیا ہوا کہ شام تک ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے اطلاع دے دی کہ وہ تو کافر ہے جس کو آپ نے دعوت پہ بلایا۔ انہوں نے کہا اچھا، فوراً اس کو پیغام بھجوایا، بھائی دعوت نہیں ہے، ختم، نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم، میں تو شروع سے کافروں کو کھلا رہا ہوں، رزق دے رہا ہوں، اور تو ایک رات کافر کو ایک دن کی روٹی نہیں کھلا سکا، کیسا دوست ہے میرا؟ انہوں نے کہا جی اس کی دعوت کینسل کیوں کی؟ اللہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی پتہ چلا وہ کافر ہے۔ فرمایا میں تو کھلاتا ہوں کافروں کو، تو میرا دوست ہے، تو کیوں نہیں کھلا رہا؟ ایک رات کا کھانا نہیں کھلا سکا اور تو میرا دوست ہے۔ ہمیں پسند نہیں آئی یہ بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کو بھیجا، بندے کو بلا کے لاؤ۔ وہ آ گیا بندہ، کہنے لگا جی آپ نے تو مجھے کافر ہونے کی وجہ سے منع کر دیا تھا، اب کیا ہوا جو بلایا؟ تو کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تو کافروں کو روز کھلاتا ہوں، اور تو ایک کافر کو ایک رات کا کھانا نہیں کھلا سکا۔ کافر تو ہے لیکن ہے تو وہ میرا بندہ۔ اس بندے کے اوپر اس بات کا اثر اتنا ہوا کہ کافر ہونے کے باوجود رب کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے وہ، میرے بندے کو تو نے خالی پیٹ لوٹا دیا، وہ ایمان لے آیا۔ تو دیتے وقت یہ مت سوچو کہ وہ کافر ہے یا منافق ہے، تم کھول کے دو، رب کا بندہ ہے، رب کی مخلوق ہے۔ جب کسی کی مدد کرو تو یہ نہ دیکھو کہ یہ اپنا مسلمان بھائی ہے، یہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، نہ، صرف دیکھو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور کچھ مت دیکھو کہ جی یہ تو ہندو ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو عیسائی ہے، یہ تو یہودی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ نہیں کھلا رہا ان کو، کھلا رہا ہے نا، تو اللہ والا ہو کر تو کیسے منع کر سکتا ہے؟ اگر تیرا اللہ سے تعلق ہے تو پھر یہ دیکھے گا نہیں کہ ضرورت مند کا مذہب کیا ہے، ضرورت مند کافر ہے یا منافق ہے، تو یہ نہیں دیکھے گا، تو صرف یہ دیکھے گا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، بس مجھے اور اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تیرا دل تب کھلے گا جب تو اللہ والا بنے گا، اور تو مذہب میں ہی اٹکا رہے گا تو پھر مسلمان کو کھلائے گا، ہندو کو مرنے دے گا بھوکا، سکھ کو کھلائے گا، اس کو بھوکا مرنے دے گا۔ اس لیے مذہب والے کامیاب نہیں، اللہ والے کامیاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے در پر سارے مذہب والے پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نظام الدین اولیاء کے دربار پر ہندو بھی آتے، سکھ بھی آتے، مسلمان بھی آتے، سب آتے ہیں۔ حاجی علی بابا ممبئی میں سب ان کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والے تھے۔ اللہ والے سب کے لیے ہوتے ہیں۔